بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کتاب مسلم۔ میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں صحیح بخاری۔ تو آج جو ہمارا باب ہے، خطبہ ممبر پر پڑھنا، حدیث نمبر ہے 917۔ پچھلی حدیث آپ نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھی ہیں۔ جو چینل پہ نیو ہیں وہ پچھلی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، سب حدیث اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر خطبہ پڑھا۔ حدیث نمبر ہے 917۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبداللہ بن عبد القاری کرشی اسکندرانی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو حازم بن دینار نے بیان کیا کہ کچھ لوگ حضرت سال بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ ان کا آپس میں اس اختلاف تھا کہ ممبر نبوی علیہ صحابہ صلوات والسلام کی لکڑی کس درخت کی تھی، اس لیے سعد رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ گواہ ہے، میں جانتا ہوں کہ ممبر نبوی کس لکڑی کا تھا۔ پہلے دن جب وہ رکھا گیا اور سب سے پہلے جب اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی فلاں عورت کے پاس، جن کا حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے نام بھی بتایا تھا، آدمی بھیجا کہ وہ اپنے بڑھائی غلام سے میرے لیے لکڑی جوڑ دینے کے لیے کہیں، تاکہ جب مجھے لوگوں سے کچھ کہنا ہو تو اس پر بیٹھا کروں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے غلام سے کہا اور وہ غابہ کی جھاؤں کی لکڑی سے اسے بنا کر لایا۔ انصاریہ خاتون نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہاں رکھوایا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، اسی پر کھڑے کھڑے تکبیر کہی اور اس پر رکوع کیا، پھر الٹے پاؤں لوٹے اور ممبر کی جڑ میں سجدہ کیا اور پھر دوبارہ اسی طرح کیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کو خطاب فرمایا، لوگو، میں نے اس لیے کیا کہ تم میری پیروی کرو اور میری طرح نماز پڑھنی سیکھ لو۔ اس حدیث کی تشریح ہے، یعنی کھڑے کھڑے ان لکڑیوں پر واز یہاں کرو، جب بیٹھنے کی ضرورت ہو تو ان پر بیٹھ جاؤ۔ بس ترجمہ باب نکل آیا۔ بعض نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لا کر اس کے دوسرے طریق کی طرف اشارہ کیا، جس کو طبرانی نے نکالا کہ آپ نے اس ممبر پر خطبہ پڑھا۔ غابہ نامی ایک گاؤں مدینہ کے قریب تھا، وہاں جھاؤ کے درخت بہت تھے۔ آپ اس لیے الٹے پاؤں اترے تاکہ منہ قبلہ کی طرف رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی حدیث، آپ نے پڑھی۔ اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر ضرور کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔